کسی سے فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آگ جھپکنے کی مقدار بھی مجھے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ اندازہ کتنی دیر آگ جھپکنا کیا ٹائم ہے، کیونکہ اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر دے گا۔ ہم اتنی دیر بھی نفس کے حوالے ہو جائیں تو نفس ایسی کوئی چیز ہمارے دل میں ڈال دے گا جو ہماری ساری ایمان اور عمل کی دولت کو خراب کر دے۔ آج کل دیکھو انجیکشن ایسے کر کے لگا دیں پتہ نہیں چلتا ہے انجیکشن میں کیا کچھ ہوتا ہے، میں پتہ نہیں چلا، تھوڑی دیر میں لگا، تھوڑا سا چھپا تو بھائی کیا ہوا بھائی، لگ گیا جی، لگ گیا، لگ گیا۔ ایسے انجیکشن لگا دیتے، نفس بھی شیطان بھی، ایک لمحہ ہوتا ہے، پہلے ایک لمحے کی پناہ مانگو، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ چھپانے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اتنی دیر بھی اگر نفس ہم پر قابو پا لے گا ہمیں گمراہ کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کیسا پہرا دینا ہے دشمن میں، وہ جو ہم وقت ہمارے پیچھے اندر کا بھی باہر کا، ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، انسان کسی جگہ بھی محفوظ نہیں۔ آپ چاہے بھی میں خلوت میں بیٹھا ہوں وہاں بھی محفوظ ہے، خلوت میں وہاں بھی محفوظ ہے۔ آپ کو اپنا جائزہ خود لینا ہوگا، نفس میرے اوپر یہ شیطان حملہ آور تو نہیں، میرے قلب پر، میری جان پر، میری عقل پر قبضہ تو نہیں کر رہا، اس نے کبھی بھی عجلت نہ کرے، جلدی نہ کرے، تقاضا ہوئے کر لیں، نہیں کر جاؤ، پہلے سمجھنے کی کوشش کرو ہے کیا، حقیقت کیا ہے، یہ نفس کا ہے، یہ شیطان کا ہے، یا رحمان کا ہے، کیا ہے، دیکھو پہلے، پھر اس پر عمل کرو۔ نہ کبھی اس کو اچھی شکل میں پیش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ نفس و شیطان جو ہے، خالف النفس والشیطان واصیہما، شیطان نفس کی مخالفت کرو، وَإِنْهُمَا مَعَ ذَاكَ نُصْرَةٌ فَاتَّهِمْ، نصیحت بھی کریں تو سوچو ذرا ان کی نصیحت میں کوئی نہ کوئی پیچھے مکاری ہے، اتنی اچھی بات میں بھی کوئی مکاری معلوم ہوتی ہے، پھر بھی ذرا غور کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی میں کوئی مسئلہ کھڑا کر دے، دیکھنے میں بہت اچھی بات ہے، یہ واہ 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 ہے، لیکن وہ حقیقت واہ واہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کتنے واقعات ہیں، دیکھا جی یوں ہو رہا ہے، ایک سسر تھا، وہ اس کا بہو فوت ہو گئی، ہر خط میں لکھتا کہ حضرت میری بہو کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، ایک دفعہ آ گیا، دو دفعہ آ گیا، تیسری دفعہ فرمایا ذرا دل کو ٹٹولو، کہیں کسی اور قسم کی محبت تو نہیں تمہیں ہو گئی تھی، تو اتنی مفر کر اپنی تو بیوی کے لیے نہیں کرائی تو اس نے دل کا جائزہ لیا تو لکھا کہ حضرت آپ نے صحیح پکڑا، اس کے شوہر کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی مجھے فکر لگی ہوئی ہے، شوہر فکر کرتا وہ اپنی بیوی کی فکر کرے، اب بظاہر تو کتنا اچھا کام تھا، حضرت کو لکھا ہے مغفرت کے لیے دعا کرو، دو تین دفعہ میں پکڑ لیا۔ یہ نفس کا بہت خطرناک معاملہ ہے، شیطان کا، انسان کا ہمہ وہ تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، قلب و جان بالکل غفلت کی، بالکل غفلت بہت خطرناک ہے، ذرا آپ نے غفلت کی اور ادھر نے چھاپا مارا، بس یہی دیکھتے ہیں، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ شیطان انسان کے بائیں کندھے کے پیچھے سے آتا ہے اور جھانکتا ہے دل کو اگلے دن، اگر دل غافل ہے، اس میں نور نہیں ہے، غفلت شکار ہے، تو فوراً اس کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اور پھر اس میں گناہوں کے اور وسوسے، کفر کے، شرک کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر اس میں ہوشیار ہے، وہ دل میں نور ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے فوراً، اس لیے خنس کہتے ہیں اس کو، خنس، خنس میں نا کہ آگے جا کے پیچھے آ جائے، یہ خناس ہے، خناس خنس سے، خنس میں نا آگے جا کر پیچھے، سن لاتا ہے ایسے پیچھے ہو جائے، نہیں تو پھر پکڑ لے گا، بس پھر یوسف ایسی ایسی اس کے دل میں باتیں ڈالتا ہے، شیطانی چکر اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اس میں خود اپنا جب مرچ مسالہ لگاتا ہے تو شیطان بھی رہتے یا تو خود میرا استاد بن گیا،
شیطان خود یہ تو میرا بھی استاد بن گیا بھائی، میں تو تھوڑی بات سکھائی تھی تو اس نے 4 کام اپنی طرف سے بیچ میں ایجاد کر دیا. ایک ہی ہے انسان ہو. شیطان بھی حیران ہو گیا انسانوں کی شیطانی پر. عقل ہے نا انسان کے پاس، جب شیطان نے کر دیا تو اس میں مزید اضافہ خود انسان کر لے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. ایسی چیزیں گمراہی کی چھوڑ گیا، سب بعد میں قیامت تک اس پر عمل ہو رہا ہے. میں نے فرمایا کہ جو ایسا کام کرے، اس لیے کہتے ہیں خوش قسمت وہ انسان جو مرے اور گناہ بھی ساتھ مر جائے، ورنہ پیچھے گناہ چھوڑ کے جاتا ہے. اتنے گناہ پیچھے چھوڑ جاتے جو پیچھے والے کر رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے اور یہ کور میں چلا گیا، بعد میں بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. پیچھے سے آ رہے ہیں گناہ آ رہے ہیں، جس طرح نیکیاں آتی ہیں انسان کے بعد گناہ بھی پیچھے آتے رہتے ہیں. بہت یہ کوشش کرے آدمی ایسے خود بھی بچے اور ایسا کوئی کام نہ اس سے دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنے. ذلوا فاضلوا اوزارہم ما اوزارہم، کہ اپنے وزر اور بوجھ بھی ہوں گے اور لوگوں کے بوجھ بھی ان کی گردن پہ. چنانچہ صاحب نے خود فرمایا بخاری شریف میں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ناحق قتل کیا. فرمایا قیامت تک جو ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کی گردن پہ لادا جاتا ہے. بتاؤ کتنے ناحق قتل، کیونکہ اس نے اس کی بنیاد رکھی.